والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 105، 6، 7 اور 8 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ ترجمہ کنز العرفان، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی جب آپ اس کو اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے گئے تو اس وقت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر قرآن کریم فرقان مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس قدر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شان کے لائق نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جھوٹ بولوں اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ فرمایا میری شان کے لائق تو یہ ہے کہ میں سچ ہی سچ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ نے کر کے پھر فرمایا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا اصل وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ جو بنی اسرائیل تھے یہ فرعون کی قوم کے لوگ نہیں تھے، ان کو فرعون اور ان کے جو قوم تھی انہوں نے اپنی غلامی کے لیے لوگوں کو رکھا تھا۔ فرعون کی قوم جو تھی وہ اصل قبط تھی، قبطی کہا کرتے تھے فرعونیوں کو۔ تو یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر کے اندر آباد ہوئے۔ جب وہاں جا کر یہ آباد ہوئے تو اس وقت قبطیوں یعنی فرعونیوں نے ان کے اوپر اپنا قبضہ کیا اور ان لوگوں کو اپنی غلامی کے لیے رکھ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی غلامی سے چھوڑو، ان کو میں اپنے ساتھ مصر میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑی، جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان سے جبراً مشقتاً لینا شروع کر دی، یعنی جبراً زبردستی ان سے وہ اپنے کام وغیرہ کروایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہی اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہو جائیں۔ اگلی آیت میں فرمایا قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي بعثان مبین۔ کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اگر تم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے سچے نبی اس کے رسول ہو تو کوئی نشانی ظاہر کرو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا یعنی سانپ بن گیا۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا یعنی سانپ بن گیا۔ اب یہ سانپ کتنا بڑا تھا؟ تفسیر ساوی میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا یعنی سانپ بن گئی۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ جبڑے ہیں، یہ ایک جبڑا ہوتا ہے، یہ دوسرا جبڑا، یہ دونوں جبڑے ہیں۔ اتنا بڑا وہ سانپ بن گیا کہ ان دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا، اتنا بڑا وہ سانپ بن گیا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا
اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ اتنا بڑا یہ سام تھا، یہ والا ایک جبڑا اس کا زمین پر اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ فرعون کو پکڑنے کے لیے وہ سام دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آگے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ گریبان میں ڈال کر اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی، یعنی اتنا زیادہ وہ روشن ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کہ سورج کی روشنی پر اس نے غلبہ پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا آپ کا ہاتھ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ آپ کا ہاتھ جگمگانے لگا، روشنی سے جگمگانے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا۔ اب سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک کے مبارک ہاتھ کی شان اس اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر خطے کیف ہے یہاں اے دست بزائے کلیم، معجزن دریائے نور بے مثال ہاتھ میں، یعنی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا معجزن ہے، یعنی نکلتا ہے۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس عظمت کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یعنی سیدی اعلیٰ سے فرما رہے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ تیری بڑی شان ہے۔ فرمایا یہ سرکار کے ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں، یہ لکیریں فرمایا نبی پاک کے ہاتھوں کی لکیروں سے ایسے نور کی کرنیں نکلتی ہیں کہ دریا کی مثل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ نور نکلتا ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھ کی تو یہ شان ہے، لیکن آپ کے ہاتھ سے بڑھ کر شان تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کی ایک لکیر کی ہے کہ جس سے دریا کی مثل جو ہے وہ نور نکلتا ہے۔ تو فرمایا جب ایک سرکار کے ہاتھ کی ایک لکیر کا یہ عالم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اقدس دست اقدس یہ جو ہاتھ ہے اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا و ڈنڈا پتھر پر ماریں اس سے 12 چشمے نکل پڑتے ہیں، لیکن نبی پاک کا دست اقدس ایسا کمال والا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اگر اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کریں تو صحابہ فرماتے ہیں ہم 1,00,000 صحابہ تھے، ہم نے رج کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اونٹوں کو بھی پلایا، اپنی ضرورت کے لیے بھی بھر لیا، لیکن سرکار کے ہاتھوں سے پھر بھی پانی کے چشمے جاری تھے۔ اب ہم نے کہا یا رسول اللہ اب ہمارے لیے پانی کافی ہو گیا ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں، ہم نے پھر پوچھا تھا حضور یہ آپ کے ہاتھوں سے پانی کہاں سے آیا؟ ہاتھ سے تو خون نکلتا ہے، پانی کہاں سے آیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں جب تم میری بارگاہ میں اپنی شکایت لے کر آئے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے جنت کے جو ہے وہ دریا چھوڑ دیے تھے، میرے ہاتھوں سے جو پانی نکل رہا تھا۔ ایسی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب آپ کے ہاتھ کی یہ شان ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک دست اقدس کی شان، ان کا عالم، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی برگاہ عالی میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔